آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، طلباء اعزام، آپ حضرات بہت دیر سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ میری گفتگو ہمارے طلباء کے لیے ہے، ہماری گفتگو یہاں پر بیٹھے سامعین کرام کے لیے ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ سب سے آخری میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند وشیشتائیں ہیں، چند خصوصیات ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ خصوصیت نہیں دی گئی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز ملی، اس کے بعد اور اس سے پہلے کسی اور پیغمبر کو وہ چیز نہیں ملی۔ نمبر 1، معراج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمان کا سفر کسی پیغمبر نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر ہیں جس کو معراج کا شرف حاصل ہوا، اور آپ روئے زمین سے 7 آسمان کا سیر کر کے واپس بھی آئے۔ یہ اللہ رب العزت کے فرسٹ پیغمبر اور پہلے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ کے علاوہ کسی اور پیغمبر کو معراج کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے 4 سے زائد شادی کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس امت کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص 4 سے زائد شادی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نبی کی خصوصیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو یہ وشیشتائیں نہیں ملی، یہ خصوصیت صرف آپ کو ملی۔ اسی طرح سے ایک تیسری خصوصیت بھی ہے، جعلت للارض مسجدا وطہورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ پوری روئے زمین میرے لیے مسجد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے اس کے لیے پوری روئے زمین مسجد نہیں تھی۔ ان کے یہاں ضروری یہ تھا کہ مسجد میں جا کر کے ہی نماز آپ ادا کریں۔ اگر کوئی گھر میں نماز ادا کرنا چاہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی تھی، کوئی دروازے پر نماز ادا کرنا چاہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو یہ انعام ملا کہ تم اگر چاہو تو مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اور اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ کھیت کاٹ رہے ہیں، دھان کاٹ رہے ہیں، نماز کا وقت آ جائے تو وہیں پر مصلی بچھا کر نماز ادا کر سکتے ہو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، یوسف، یعقوب، اسحاق، ابراہیم، اسماعیل، اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، چاہے جتنی بھی بڑی مجبوری ہو، جتنا بڑا عذر ہو، جتنی بھی مشکل پیش آ جائے، اس کی نماز اس وقت ہوتی تھی جب وہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ پوری روئے زمین مسجد ہے۔ اگر ابھی میں یہاں پر نماز ادا کرنا چاہوں تو میری نماز ہو جائے گی، وہاں پر جا کر نماز ادا کرنا چاہوں تو وہاں پر بھی میری نماز ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے،
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اس لیے احادیث شریفہ میں اور علماء کرام کی زبان سے بھی آپ سنتے ہوں گے کہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرنی چاہیے. مسجد کے معنی آتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد کے معنی آتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، جہاں پر جا کر کے ایک مسلمان سجدہ کرے، اپنی پیشانی ٹیک دے، اپنا ماتھا زمین سے چپکا دے، اپنی ناک عاجزی کے ساتھ زمین پر رگڑ دے، اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں. مسجد بڑی نازک چیز ہے، اتنی نازک چیز ہے کہ اگر کسی زمین پر مسجد بنا دی جائے اور وہاں ایک وقت کی نماز پڑھ لی جائے تو پھر قیامت کے دن تک وہ مسجد رہے گی اور وہاں سے مسجد ختم نہیں ہو سکتی ہے. اگر آبادی بھی ختم ہو جائے، وہاں کی آبادی کہیں اور منتقل ہو جائے اور مسجد میں نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہ ہو، تب بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس مسجد کو باقی رکھا جائے، اس مسجد کو توڑا نہ جائے. اپنے سے ٹوٹ جائے تو چہار دیواری قائم کر دی جائے، لیکن اس جگہ پر دالان یا اس جگہ کو مدرسہ میں یا اس جگہ کو مکتب میں تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. کسی ایک جگہ اگر مسجد بن گئی تو آسمان تک اس کے سیدھ میں پورا حصہ مسجد کہلائے گا، اور پھر چاہے پوری آبادی وہاں سے منتقل ہو جائے، کہیں اور چلی جائے، اس کا حکم نہیں بدلے گا، وہ مسجد رہے گی اور ہر حال میں مسجد رہے گی. بابری مسجد کا مسئلہ جب چل رہا تھا، عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا اور علماء کرام پورے تلے ہوئے تھے کہ میری طاقت، میری قوت اور میرا بساط جہاں تک ہے وہاں تک میں پوری کوشش کروں گا کہ یہاں پر میں مسجد کو باقی رکھوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب مسجد بن گئی، چاہے اس میں نماز پڑھنے والوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، چاہے وہاں پر حکومت کے ذریعے نماز پر پابندی لگا دی گئی، اذان پر پابندی لگا دی گئی اور نماز نہیں ہوئی، پھر بھی وہ مسجد ہے. اور اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے میں اپنی مسجد کو بتوں کی پوجا کے لیے میں نہیں دے سکتا. اگر آپ کو طاقت ہے اے حکمرانوں تو طاقت کے بلبوتے پر اور پولیس کے گولیوں کے بلبوتے پر میری زمین پر قبضہ کر لو، لیکن اپنی رضا، اپنی خوشنودی کے ساتھ میں یہ مسجد ایک بت کی پوجا کے لیے اور اللہ کے علاوہ کی پوجا کے لیے، اللہ کے غیر کی پرستش کے لیے میں نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ ایک دفعہ مسجد بن گئی تو اب وہ مسجد کبھی ختم نہیں ہو سکتی. مسجد بنانے والا جب کوئی زمین خریدتا ہے اور وقف کر دیتا ہے کہ میں نے یہ زمین مسجد بنانے کے لیے وقف کر دیا، تو وہ زمین اب اس کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے. اب اس زمین کا مالک وہ شخص ہے ہی نہیں. یہ میں بات ایک کہہ رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیے اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو آپ سڑک دیکھ رہے ہیں، یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سرکاری سڑک ہے، سرکاری روڈ ہے، لیکن کسی زمانے میں یہ روڈ کسی آدمی کی ملکیت تھی، یہ سڑک کسی آدمی کی ملکیت تھی. سرکار جب سڑک بناتی ہے، روڈ بناتی ہے، تو جس کی بھی وہ زمین ہوتی ہے اس سے سرکار خرید لیتی ہے. جیسے ہائی وے آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل میں ہائی وے بنا 10 سال پہلے تو اگل بگل کی زمین سرکار نے خریدی اور پھر وہاں پر اس نے ہائی وے بنایا. سرکار نے پیسہ دے دیا، اس کی ملکیت سے وہ زمین نکل گئی، سرکار کی ملکیت میں داخل ہو گئی. اب اگر جس کی زمین سڑک میں چلی گئی ہے وہ دوسرے آدمی سے یہ کہے کہ یہ میری زمین ہے اور تجھ کو لاج ہوتا ہے یا تجھے شرم آتی ہے تو میری زمین پر کھڑے مت ہو، تو ظاہر ہے وہ آدمی کہے گا کہ آپ کے باپ کی زمین نہیں ہے، آپ کی زمین تھی، آپ نے بیچ دیا، یہ زمین اب سرکار کی ملکیت ہو گئی، لہٰذا کسی بھی حالت میں چاہے تم لاکھ مجھے غیرت دلاؤ، شرم دلاؤ، میں یہاں پر آنا نہیں چھوڑوں گا. یہی حال ہے مسجد کی کہ جب مسجد بنانے والے نے زمین کو وقف کر دیا تو اب یہ مسجد اللہ کی ملکیت میں داخل ہو گئی، مسجد بنانے والے کی ملکیت ہے ہی نہیں.
لہذا اگر کوئی زمین دینے والا یہ کہے کہ یہ میری مسجد ہے، میرے باپ کی مسجد ہے، میرے خاندان کی مسجد ہے، یہاں پر میری ڈکٹیٹری چلے گی، یہاں پر میں جو چاہوں گا چلوں گا، اور دوسرا آدمی روٹھ جائے کہ اب میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، جیسا کہ ہوتا ہے، اور میں اسی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سے میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس مسجد میں نماز پڑھوں گا، یا اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس مسجد میں نماز پڑھوں گا، اور پھر بعد میں مل جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، لیکن وقتی طور پر ایسا فساد کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے۔ میں یاد رکھ لیتا ہوں، یاد کرا دیتا ہوں، آپ اس فارمولا کو یاد رکھ لیجئے کہ مسجد کسی کے باپ کی نہیں ہوتی، مسجد کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ تھی زمین کسی کے قبضے میں، لیکن جب اس نے وقف کر دیا اور اس کے قبضے سے وہ زمین نکل گئی تو اللہ کی ملکیت میں داخل ہو گئی، اور اللہ کی ملکیت میں جب زمین داخل ہوتی ہے تو اس پر کسی کی ڈکٹیٹری نہیں چلتی ہے۔ اس لیے اب اگر کسی نے وقف کر دیا مسجد تو اس کا مالک، اس زمین کا مالک اللہ رب العزت ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ ذرا انداز دیکھیے قرآن کا، کتنا البیلا انداز ہے اور کتنا خوفناک انداز ہے، تیور بڑا خوفناک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ وَمَنْ أَظْلَمُ وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہوگا اس سے بڑا ظالم، کون ہوگا؟ یعنی سب سے بڑا ظالم۔ یہ لہجہ جب ہم لوگ آپسی بول چال میں استعمال کرتے ہیں تو یہی مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا ظالم ہے وہ، اتنا بڑا ظالم کون ہوگا؟ اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی سب سے بڑا ظالم ہے وہ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اللہ کی مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اللہ کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، بڑا تیش میں، بہت ہی غضب میں، اور بڑے البیلے انداز میں، خوفناک اور ہولناک انداز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور اللہ کی مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں مسجد کو ویران کرنے کی کئی شکلیں لکھی ہیں کہ مسجد کیسے ویران ہوتی ہے اور کیسے مسجد کو ویران کیا جاتا ہے۔ مسجد کو ویران کرنے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ جو مسجد کا نگراں ہے، جو مسجد کا متولی ہے، یا جس نے مسجد تعمیر کروائی ہے، یا جو مسجد کا ذمہ دار ہے، وہ سیدھے کہہ دے کہ بھائی تم آج سے میری مسجد میں نماز نہ پڑھو، اور جب اس کو منع کیا تو اس کے مسجد کو ویران کرنے کی مفسرین کرام نے 3 شکلیں لکھی ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ جو بھی مسجد بنانے والا ہے، جو مسجد کا ذمہ دار ہے یا مسجد کا متولی اور نگراں ہے، وہ کسی کو کہہ دے کہ بھائی تم میری مسجد میں نماز مت پڑھو، اور وہ غصے میں نماز پڑھنا چھوڑ دے، اس کی وجہ سے اس کا خاندان نماز پڑھنا چھوڑ دے، اس کی وجہ سے اس کا رشتہ دار نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ پھر دوسری شکل کسی اور آدمی کو کہے، کسی اور کو کہے، اس طرح سے مسجد ویران ہو جائے۔ دوسری شکل مفسرین نے مسجد کو ویران کرنے کی یہ لکھی ہے کہ مسجد میں ایسا کام کیا جائے جس کام کے نتیجے میں لوگ مسجد آنا چھوڑ دیں اور مسجد ویران ہو جائے، تو وہ بھی اس آیت کے وعید میں شامل ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کا نام اس میں لینے سے لوگوں کو روکے، کہ مسجد میں ایسا کام کرے، مسجد میں ایسا کام کرے کہ لوگ مسجد آنا چھوڑ دیں، مسجد میں شور و گل کرنے لگے، مسجد میں ہنگامہ کرنے لگے، مسجد میں راجنیتی کرنے لگے، تو ظاہر ہے کہ لوگ ایسی جگہ سے ہٹ کر ویسی جگہ جائیں گے جہاں یہ ساری چیزیں نہ ہو، اور وہ مسجد ویران ہو جائے گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مسجد کو ویران کرنے کی یہ شکل بھی داخل ہے۔ لہذا ہم اور آپ اگر کسی بھی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں تو اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہ کیجیے جس سے ایک فرد بھی مسجد میں آنا چھوڑ دے۔
اپنی طرف سے کوئی ایسا کام آپ نہ کریں کہ ایک شخص بھی مسجد میں آنا چھوڑ دے۔ اگر آپ زور سے ہنستے ہیں، زور سے باتیں کرتے ہیں اور کسی کو غصہ چڑھتا ہے اور آپ کے اس ہنسنے اور ہنگامہ کرنے کی وجہ سے وہ مسجد چھوڑ دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مسجد چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہو گیا یا مسجد نہ آنے کی وجہ سے نماز اس کی چھوٹ گئی اور وہ گناہگار ہو گیا، تو شاید کہ اس کے گناہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے ایک فرد بھی، ایک شخص بھی مسجد آنا چھوڑ دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ہنگامہ کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اسکتو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندے خاموش رہو، اللہ کے بندے خاموش رہو۔ اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر خاموش نہیں ہوتا ہے تو فرشتے دوبارہ کہتے ہیں اسکتو لعنت اللہ علیکم، اللہ کے بندے خاموش رہو، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ اگر اس پر بھی وہ خاموش ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کا غضب ہو تم پر، خاموش ہو جاؤ۔ سوچئے، اچھا کپڑا پہن کر، غسل کر کے اور مسجد ہم جاتے ہیں تاکہ ہم کو ثواب ملے، لیکن جب ہم مسجد سے واپس آ رہے ہیں تو اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت کی گٹھری اپنی پیٹھ پر لاد کر مسجد سے ہم باہر نکل گئے۔ سوچئے تھوڑی دیر کہ ہم ثواب لینے کے لیے مسجد میں گھسے، لیکن شور و غل کر کے، ہنگامہ کر کے، لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے، بد زبانی کر کے، گالی دے کر، غیبت کر کے، چغلی کر کے، راجنیتی کر کے جب ہم مسجد سے نکلے تو اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت کی گٹھری ہماری پیٹھ پر لدی ہوئی ہے۔ سوچئے کتنے بد نصیب ہیں کہ جس کے بارے میں ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، روئے زمین پر سب سے محبوب جگہ مسجد ہے۔ سب سے اچھی جگہ، سب سے محبوب جگہ سے بھی اگر ہم اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت لے کر کے نکلیں تو سوچئے کتنی بڑی بدقسمتی ہماری ہے۔ مسجد کو سب سے محبوب جگہ، سب سے اچھی جگہ اس لیے کہا گیا کیونکہ جب تک انسان مسجد میں رہے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، گالی نہیں دے گا، لڑائی نہیں کرے گا، اس لیے اس کو سب سے اچھی جگہ کہا گیا ہے۔ لیکن مسجد میں داخل ہونے کے بعد بھی اگر ہم غیبت کریں، چغلی کریں، لڑائی کریں، گالی دیں، جھگڑے کریں، تہمت لگائیں، ہنگامہ کریں، تو پھر ہمارے لیے تو سب سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ سب سے اچھی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نہیں، آپ نہیں، پوری دنیا ختم ہو جائے، مشرق کے بجائے مغرب سے سورج طلوع ہونے لگے، یہ تو ممکن ہے، لیکن نبی کی بات کبھی غلط ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ سچ ہے، لہذا مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہم اس وعید سے بچنے کی کوشش کریں کہ کہیں اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہمارے اوپر نہ جائے۔ اب میں مختصراً آپ کو مسجد کے بارے میں چند باتیں بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ پیدا ہوئے مکہ میں۔ مکہ میں پیدا ہونے کے بعد 40 سال تک آپ مکہ ہی میں رہے۔ 40 سال کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا۔ نبی بنانے کے 13 سال تک بھی آپ مکہ ہی میں رہے، گویا کہ عمر مبارک ہو گئی 53 سال۔ 53 سال تک، پیدا ہونے کے 53 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ مکہ مکرمہ میں جو پریشانیاں آپ نے، آپ کے دوستوں نے، آپ کے صحابہ نے، رشتہ داروں نے اٹھائیں، آپ عصر کی بعد اور ظہر کے بعد فضائل اعمال پڑھتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور آپ لوگ بھی سنتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کتنی پریشانیاں ہوئی۔ اچانک 7 آسمان کے اوپر سے عرش الہی متوجہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے مکہ چھوڑو، مدینہ پہنچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، مکہ سے سفر کرتے ہیں، مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ سے 5 کلومیٹر پہلے، آج کل کے کلومیٹر کے حساب سے 5 کلومیٹر، اور آج سے کچھ پہلے جو پیمائش بھی تھی اس کے حساب سے 3 کلومیٹر، تو 3 یا 5 کلومیٹر پہلے ایک جگہ آتی ہے قباء۔ اس قباء کو
پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بنیاد رکھی گئی تھی اور یہ اس امتی کو پہلی مسجد ملی، یہ مسجد پہلی مسجد کہلائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو سب سے بڑا اور اہم سوال یہی تھا کہ ابھی تک ہمارے پاس مدینہ میں کوئی مسجد نہیں ہے، مسلمان مدینہ پہنچ چکے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ آ چکے ہیں، ہمارے یہاں بھی ایک مسجد ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی، صحابہ کرام لے اڑے۔ ہر ایک نے کہا کہ میرے گھر پہ مسجد بنے گی، اس نے کہا میرے دروازے پر مسجد بنے گی، فلاں صحابی نے کہا میری زمین میں مسجد بنے گی، کسی نے کہا میری زمین پر مسجد بننی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ دست نبوت سے جس مسجد کی بنیاد پڑنی ہو اور سب سے محبوب پیغمبر بنیاد ڈالنے والے ہو تو اس شخص کی قسمت کا کیا کہنا جس کی زمین اس میں لگ جائے۔ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی جو بھی اس وقت موجود تھے یہی خواہش تھی کہ میری زمین پر مسجد بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوتا ہوں اور میری اونٹنی مجھے لے کر جس جگہ بیٹھ جائے گی اسی جگہ پر میں مسجد تعمیر کروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے اونٹنی چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی اور ایک خالی زمین پر، جس کو ہم لوگ پڑتی زمین کہتے ہیں، خالی زمین میں آ کر وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ تو وہ زمین دو یتیم بچے کی تھی، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سہل اور سہیل یہ دو بھائی تھے اور دونوں بچے تھے اور دونوں یتیم تھے، اور اس کے جو سرپرست تھے وہ تھے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سرپرست تھے۔ حضرت سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ تم یہ زمین بیچ دو، فروخت کر دو، ہم اس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت سہل اور سہیل جو دو یتیم بچے تھے انہوں نے بھی، اور ان کے نگراں سرپرست حضرت اسعد بن زرارہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مفت میں یہ زمین دینا چاہتے ہیں، ہم یہ زمین آپ کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ میری قسمت کھل گئی کہ یہاں پر اونٹنی آ کر بیٹھ گئی، اس سے بڑا خوش قسمت انسان کون ہوگا؟ میں یہاں پر مسجد بنانے کے لیے اپنی زمین ہدیتاً دے رہا ہوں، اپنی زمین فری میں دے رہا ہوں۔ لیکن بات نوٹ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زمین ہدیتاً نہیں لی، ان سے زمین ہدیتاً نہیں لی۔ اس کا پوائنٹ اگر آپ دیکھیں گے تو زندگی گزارنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ شاید آپ مختلف گاؤں سے آئے ہیں، ہمارے بچے بھی بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں، میں ان کو یہ بتلا دوں کہ مسجد ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے مسجد کے سلسلے میں کہ اس کا ذمہ دار کوئی ایک فرد یا کوئی ایک خاندان نہ ہو۔ جیسے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہماری مسجد کا اگر چندہ ہو گیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری مسجد کا اگر پیسہ وصول لیا گیا تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی۔ تف ہو ایسی عزت پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے ہم لوگ جھوٹے کا رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے سبق دیا کہ دو یتیم بچے کی زمین جس کے سرپرست بھی زمین دینے کو تیار تھے، ہدیہ کرنا چاہتے تھے، اس نبی جس کے پسینے کے بدلے اپنے خون کا قطرہ بہانے کے لیے صحابہ کرام تیار رہتے تھے، لیکن اس صحابی کا بھی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس زمین کو فروخت کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس اگر پیسہ ہو تو اس زمین کو خرید لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین خریدتے ہیں اور مسجد نبوی کی بنیاد پڑنے لگتی ہے۔ سب سے پہلی اینٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، اس کے بعد ابو بکر رکھتے ہیں، حضرت عمر رکھتے ہیں، اور پھر حکم
دیتے ہیں حضرت عثمان کو کہ عثمان تم بھی تیسری اینٹ رکھ دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی چوتھی اینٹ رکھتے ہیں اور اس کے بعد عام لوگ اینٹ رکھتے ہیں. دیوار جو کھڑی کی گئی, اس اینٹ کے بعد جو دیوار کھڑی کی گئی, کھجور کے تنا کی دیوار بنائی گئی اور اس کے اوپر جو چھت ڈالا گیا کھجور کے پتے کا ڈالا گیا اور اس کے اوپر مٹی لاد دی گئی. بارش ہوتی تھی تب بھی پانی جاتا تھا, دھوپ آتی تھی تب بھی دھوپ جاتی تھی. یعنی کسی بھی قسم کا آرام نہیں, کوئی بھی کھڑکی نہیں, کوئی بھی روشن دان نہیں. اور اس مسجد میں نمازی اتنے پکے تھے جس نے پوری دنیا کے نظام کو بدل کر چینج کر کے رکھ دیا, پوری دنیا کے نظام کو چینج کر دیا. اس کچی مسجد میں نماز پڑھنے والے, اونٹ چرانے والے, بکریاں بھیڑیاں چرانے والے, جنگلی بدوی پتہ نہیں کیا کیا تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر نے پوری امتیوں کے لیے اس کو مسیحا بنا کر رکھ دیا. یہ تھے دل کے سچے پکے مخلص مسلمان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جب مسجد بنی تو اس کی لمبائی 105 فٹ تھی. اس کی لمبائی 105 فٹ تھی اور چوڑائی صرف 50 فٹ تھی, 53 فٹ. لمبائی 105 فٹ اور چوڑائی 53 فٹ تھی. پھر غزوہ خیبر جب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے تو مسجد نبوی کی توسیع کی. اور مسجد نبوی کی توسیع کس طرح سے کی کہ 150 فٹ لمبی کر دیا اور پھر چوڑی. حضرت عمر کے زمانے میں بھی توسیع ہوئی, حضرت عثمان کے زمانے میں بھی توسیع ہوئی, خلیفہ بنو امیہ کے زمانے میں بھی توسیع ہوئی, اور جو بھی خلیفہ آتے گئے مسجد نبوی کی توسیع ہوتی چلی گئی. اور جن لوگوں کو اللہ نے شرف بخشا ہے وہاں جانے کی, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آج مسجد نبوی کتنی وسیع ہے, لیکن وہ کھجور کے پتے اور کھجور کی شاخ سے بنی ہوئی مسجد جس نے آج یہ عظیم الشان روپ اختیار کیا ہے, اس مسجد میں نماز پڑھنے والے اتنے مخلص تھے اور اس مسجد کی جڑ میں اخلاص کا پانی اتنا گہرا چلا گیا کہ جس کی تنا آج بھی سوکھنے کو تیار نہیں ہے. یہ مسجد بنا لینا یہ کمال نہیں ہے, مسجد کو آباد کرنا اصل کمال ہے. فرمایا گیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ قیامت اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے لوگ ہی مسجد کو آباد کرتے ہیں. مسجد کو آباد کرنے والے وہ ہوں گے جس کو آخرت پر یقین ہوگا, جس کو اللہ پر یقین ہوگا, جس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ مجھے مرنا ہے, مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے, منکر نکیر کے سوال کا جواب دینا ہے, اس کے بعد میدان محشر ہوگا جہاں ایک ایک کا مجھے جواب دینا ہوگا. جب یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوگی تب ہم مسجد کو آباد کریں گے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, مسجد کو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے اللہ اور آخرت پر یقین رکھے. میں 2 باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور بڑی اہم بات میں کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. یہ بات یاد رکھ کر کے یہاں سے اٹھیے. مسجد کے سلسلے میں جو فضیلت آئی ہے کہ جو بھی مسجد بنائے گا اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. جو بھی مسجد اللہ کے لیے بنائے گا, اللہ کے لیے بنائے گا, اللہ کے لیے بنائے گا, نام و نمود کے لیے نہیں بنائے گا, ریا کے لیے نہیں بنائے گا, اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک بات ذہن میں ضرور آتی ہے جس سوال کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے, مسجد کتنی دور پہ ہونی چاہیے, مسجد کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے, اس کی صراحت نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے, جس کو علماء کی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی نص موجود نہیں ہے کہ 2 مسجدوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. یہ کسی بھی نص میں, قرآن کی کسی آیت میں, حدیث کے کسی بھی ٹکڑے میں یہ بات نہیں ہے. ہم لوگ رہتے ہیں ہندوستان میں, ہمارا پڑوسی ملک پاکستان, وہاں باضابطہ قانون بنا ہوا ہے کہ قانون واجبی قانون نہیں ہے, بہتر والا قانون ہے, بہتر ہونا چاہیے. وہ قانون یہ بنا ہے کہ 500 میٹر پر دوسری مسجد انسان تعمیر کر سکتا ہے. 500 میٹر یعنی آدھا کلومیٹر کا اگر فاصلہ ہو جائے تو پھر دوسری مسجد بنا لے. کبھی مسجد اس لیے بنتی ہے کیونکہ پہلی مسجد میں جگہ نہیں ہوتی,
اور نئی مسجد کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی مسجد اس لیے بنتی ہے کہ فاصلہ دور ہو جاتا ہے، مسجد دور ہو جاتی ہے اور گھر والے گھر ہی میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو نوبت آتی ہے کہ ایک نئی مسجد کی بنیاد ڈال دی جائے. اب یہ تو ہم دنیا کے کسی بھی مسجد کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مسجد بھر جاتی ہے تب دوسری مسجد تیار ہو رہی ہے. کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ 5 وقتی نماز میں ایک مسجد چونکہ پھول ہو جاتی ہے اس لیے ہم دوسری مسجد بنا رہے ہیں. ہاں، فاصلہ کی بنیاد پر مسجد تعمیر کرنے کا سلسلہ چل پڑا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان میں آپ کہیں بھی چلے جائیے، آپ جس جگہ ہوں گے وہاں سے 5 کلومیٹر کے اندر اندر مسجد ہوگی، 1 کلومیٹر کے اندر اندر مسجد ہوگی. آپ جس جگہ بھی آپ چلے جائیں گے، الا ماشاءاللہ کوئی جگہ مستثنا ہو، دھمڑیا وغیرہ کے ایریا میں یا ادھر کہیں کوئی استثنا کہاں نہیں ہوتا. لیکن عمومی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ جس جگہ کھڑے ہوں گے وہاں سے 1 کلومیٹر پر آپ کو مسجد نظر آئے گی. اور شاید اگر آپ مجھے ہمت دے تو یہ کہوں کہ ہندوستان میں اتنا مسجد نہیں ہے جتنی مسجد ہے. یہ مسجد اسلام کا شعار ہے. اسلام کا شعار کا مطلب اسلام کی علامت ہے. علامت یہ ہمارا کوئی بچہ، چھوٹا سا بچہ جو ابھی پاجامہ پہنتا ہے، کرتا بھی پہننے کی ہوش نہیں، وہ معمولی سا بچہ ہے، معمولی سا بچہ ہے، شرٹ پٹ پہن کے گھوم رہا ہے. ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کے ذریعے کسی کا تو 2 جھاپڑ لگا بھی اس کو دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے لیے وہ معمولی سا آدمی ہے. لیکن وہی اگر اسلام کا شعار بن جائے، وہی بچہ اگر اسلام کی علامت بن جائے تو ہمارے اور آپ کے دل سے اس کے لیے احترام نکلتا ہے. مثال کے طور پر وہ حافظ قرآن ہو تو تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچتا ہے کہ غلطی تو ہے اس حافظ صاحب کی کہ اس نے گاڑی صحیح سے نہیں چلایا، لیکن میں اس پر ہاتھ کیسے اٹھاؤں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کا شعار بن گیا. لکڑی معمولی سی لکڑی ہے، آپ اس کا گیٹ بنا لیں، اس کی کھڑکی بنا لیں، آپ اس کو بیٹھک بنا لیں، پیڑھیا بنا لیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. لیکن وہی لکڑی اگر اسلام کا شعار بن جائے اور ریحل بن جائے جس پر ہم قرآن رکھتے ہیں، تو چونکہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی اس لکڑی کی، تو آپ اس لکڑی کا بھی احترام کرتے ہیں. اور کوئی سر رکھ کر کے بھی اگر سوئے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس ریحل کی بے ادبی مت کرو، اس ریحل کی توہین مت کرو. اسی طرح سے مسجد جب تک خالی زمین ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن مسجد اگر وہ ہو جائے، مسجد شرعی کا اطلاق ہونے لگے تو اب وہ اسلام کا شعار بن گیا، اسلام کا شعار بن گیا. اب اس کے سلسلے میں ہم تمام لوگوں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. بننے سے پہلے اختلاف رائے کی گنجائش ہے. ہر انسان اپنا اوپینین رکھتا ہے، ہر انسان اپنی رائے رکھتا ہے. یہ ہندوستان ڈیموکریٹک سیکولر ملک ہے اور اپنی رائے رکھ سکتا ہے، ظاہر کر سکتا ہے. لیکن مسجد بننے کے بعد اس سلسلے میں کوئی بھی بات ہم اور آپ نہ کریں. جماعت والوں کا یہ جملہ، تبلیغی جماعت والوں کا یہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ مشورہ سے پہلے کوئی مشورہ نہیں اور مشورہ کے بعد کوئی تبصرہ نہیں. مشورہ سے پہلے مشورہ کیا ہے؟ سازش ہے، اور مشورہ کے بعد مشورہ بغاوت ہے. یہ جملہ بہت ہی سوچ سمجھ کر ہمارے تبلیغی جماعت کے اکابرین نے، جو ہمارے لیے اکابرین ہیں، انہوں نے یہ جملہ بولا ہے. اور ایک آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. ایک مسجد جب کوئی انسان تعمیر کرتا ہے تو ہم اور آپ اس کے دل کو چیر کر کے نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے. ہم ظاہر طور پر کسی بھی انسان پر حکم ہم نہیں لگا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوہ ہو رہا تھا. مسلمان ایک طرف تھے، کافر ایک طرف تھے. مسلمانوں میں سے ایک صحابی نے اپنی تلوار اٹھائی، ایک کافر پر لپکے. اس کافر نے جب دیکھا کہ یہ تلوار مجھے چیرنے والی ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحابی نے سوچا کہ تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے، تلوار کے ڈر سے، موت کے خوف سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، اور قتل کر دیا.
اس کو قتل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے آگ ببولے ہو گئے. حدیث میں لفظ یہ ہے کہ ایسا لگا کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں. غصہ سے آپ سرخ ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ ہلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ دل سے مسلمان ہوا تھا یا ظاہری طور پر مسلمان ہوا تھا؟ کیا تم نے دل چیر کر کے دیکھ لیا تھا؟ ظاہر ہے کہ کسی کے دل پر حکم لگانا، کسی کے دل پر فیصلہ صادر کر دینا، یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی مسجد بناتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مسجد اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ میں تعمیر کر رہا ہوں اور آپ حضرات ہمارا اس میں تعاون کریں، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا تعاون کریں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا ہاتھ بٹائیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ کاندھے سے کاندھے ملا کر ہم چلیں. اختلاف رائے اپنی جگہ پر، اختلاف اپنی جگہ پر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اپنی اوپینین رکھتے ہیں، آپ اپنی اوپینین رکھتے ہیں، ہم اپنی رائے رکھتے ہیں، آپ اپنی رائے رکھتے ہیں. لیکن اگر مسجد بن رہی ہے تو پورے گاؤں والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں آبادی اتنی بڑھ جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں کچھ سے کچھ ہو جائے اور یہ مسجد ہمارا کام آ جائے. بہت سارے علاقے میں، خاص طور سے پنجاب اور سندھ کے علاقے میں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے مسجدیں اتنی ویران ہو گئی ہیں. جب پاکستان تقسیم ہو رہا تھا، پاکستان بٹ رہا تھا اور یہاں کے مسلمان پاکستان جا رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کا قتل کیا گیا، مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی گئی، بہت سارے قبرستان پر قبضہ کر لیا گیا، بہت ساری مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا، گھوڑا باندھنے کی جگہ، بیل باندھنے کی جگہ، جانور کے رہنے کی جگہ بنا دیا گیا. لیکن آج جب مسلمان دھیرے دھیرے ہوش سنبھال رہے ہیں اور تبلیغی جماعت کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں نماز پڑھنے کا شعور پیدا ہو رہا ہے، واقعتاً اس جماعت نے جاہلوں میں جا کر جو کام کیا ہے اور ایک ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جا کر کے جو کام کیا ہے، اس کام کا انکار کوئی بھی شخص اگر کرتا ہے تو سمجھیے کہ وہ سورج کی روشنی کا انکار کر دیتا ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت کی برکت سے یورپ کے کلیسا تک اسلام پہنچ گیا اور یورپ کے پادریوں تک اسلام پہنچ گیا. مدرسے نے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا، اسکول اور کالج نے پڑھے لکھے طبقے پیدا کیے، لیکن جو جاہل رہ گئے تھے، جو پڑھے نہیں تھے، جو اسلام کو جانتے نہیں تھے، تبلیغی جماعت نے وہاں تک اسلام پہنچانے کا کام کیا. ظاہر سی بات ہے کہ جب نماز پڑھنے کا شعور لوگوں میں پیدا ہوا تو مسجد کی تلاش بھی ہوئی. معلوم کیا باپ سے، دادا سے، ان کی کھتیونی دیکھی، کبالا دیکھا تو پتا چلا ارے یہ تو مسجد ہے جہاں پر فلاں پرساد اور فلاں یادو نے اور فلاں سنگھ نے گھوڑا باندھنے کی جگہ بنا لیا ہے، استبل بنا لیا ہے. اس نے قانونی کارروائی کی، مقدمہ کیا، کیس جیتا. بہت سارے کیسوں میں تو ہندو بھائیوں نے، بہت سارے کیسوں میں سکھ بھائیوں نے ساتھ دیا اور وہ مسجد آباد ہو گئی. میں پٹنہ سے متصل ایک جگہ ہے پن جو دیہاتی ایریا کہلاتا ہے، میں وہاں ایک پروگرام میں گیا تھا. وہاں سے جب واپسی ہو رہی تھی تو میرے ساتھ حضرت مفتی عبید اللہ صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ چلیے میں آپ کو ایک مسجد دکھلاتا ہوں، اس مسجد کو دیکھ کر آپ پریشان ہو جائیں گے. میں جب پہنچا اس جگہ پر تو شاید میری نظروں نے دیہات میں اتنی عالی شان مسجد اور اتنی بڑی مسجد کبھی نہیں دیکھی تھی جتنی بڑی مسجد وہ تھی، جس کے پلاسٹر اکھڑ گئے تھے، جس کے چھت پوشیدہ ہو گئے تھے، جہاں پر جانور کے باندھنے کا نظم کیا جا رہا تھا کسی زمانے میں، اور بری طریقے سے اس مسجد کی عزت تار تار کی جا رہی تھی. لیکن آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے وہاں کے مسلمانوں نے اور امارت شریعہ کے ذمہ داروں نے وہاں پہنچ کر اس مسجد کی بحالی کے لیے پوری کوشش کی اور کامیاب ہوئے. باہر سے ایک پڑھے لکھے عالم کو لایا گیا، اس مسجد میں بیٹھایا گیا، وہاں مکتب کا نظام قائم کیا گیا اور وہاں کے لوگوں میں تعلیم کا شعور پیدا کیا گیا، نماز پڑھنے کا شوق پیدا کیا گیا. اور پھر جب میں دوبارہ وہاں پر پہنچا تو کرتا پاجامہ، داڑھی اور چہرے پہ نورانیت لیے ہوئے چند افراد مجھ کو ملے جو اسی مولوی اور اسی مسجد کی برکت تھے، جو پتہ نہیں جہنم میں کس گڑھے میں گرنے والے تھے، لیکن کمر پکڑ کر کسی شخص نے اس کو بچایا اور وہاں پر مسجد کو آباد کیا. مسجد کو آباد کرنے والا، مسجد کو بڑا بنانے والا، مسجد کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال دینے والا یا مسجد کے لیے اپنی جان وقف کر دینے والا، یہ اللہ کا بڑا پسندیدہ
پسندیدہ شخص اور پسندیدہ انسان ہے. ہمارے گھر کے لیے اگر کوئی کوشش کرے تو ہم اس کے محسن بن جاتے ہیں. ہم کبھی ایلیویسٹر چڑھاتے ہیں, کوئی آ کر مدد کر دے تو کہتے ہیں ارے فلانواں تو بڑا اچھا آدمی ہے. اگر ہمارے گھر اور ہمارے دروازے پر کوئی کرسی خراب ہو, کوئی آ کر کرسی ٹھیک کر دے, ہمارے گھر کے کسی حصے میں کوئی ہاتھ بٹا دے, ہمارے دل سے اس کے لیے شکریہ نکلتا ہے, ہمارا دل اس کے لیے احسان مند ہو جاتا ہے. اللہ کا گھر, اللہ جو اس کائنات کا مالک, اس کائنات کا خالق, اس کائنات کا رب ہے, وحدانیت بھی اس کے لیے, سمدانیت بھی اس کے لیے, ربوبیت بھی اس کے لیے, الوہیت بھی اس کے لیے, ساری دنیا کی چیز جو اس کے تابعدار ہے, ساری دنیا کی چیز فرما بردار ہے, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ چاہے تو ہمارے دماغ کا معمولی نس ہلا دے, ہم پاگل کہلائیں. وہ چاہے تو بولتی ہوئی زبان رک جائے, وہ چاہے تو دیکھتی ہوئی آنکھیں اندھی ہو جائے, وہ چاہے تو ہلتے ہوئے ہاتھ شل ہو جائے, فالج مار دے, اس کے ہاتھ میں کن کہتے ہی فیکون ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہو جا, ہو جاتا ہے. وہ اگر چاہے تو ہماری موت اسی وقت نازل فرما دے. اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جو اس کائنات کو بنانے والا, نیلے آسمان, ساتوں زمین, اس کے اندر چاند, سورج, ستارے, سیارے, مختلف قسم کے حیوانات, جمادات, نباتات کا پیدا کرنے والا, اس کے گھر کے لیے اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے تو سوچئے وہ کتنا محبوب انسان ہوگا. ہمارے گھر کے لیے کوشش کرتا ہے, ہم اتنا خوش, اس کے گھر کے لیے کوشش کرتا ہے, وہ کتنا احسان مند ہوگا. میں جب پڑھتا تھا, شاید دیوبند میں پڑھتا تھا یا پٹنہ میں کسی جگہ میں پڑھتا تھا, صحیح سے یاد نہیں ہے, میں جمیلہ جا رہا تھا اور حاجی انیس الرحمن رحمت اللہ علیہ اپنے گاؤں کے, میرے معصومیت اس وقت, بچہ تو معصوم ہی ہوتا ہے جیسے یہ لوگ ہیں, اس وقت میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی تھی کہ عیدگاہ میں چند لوگوں کے ساتھ وہ اکیلے چلچلاتی دھوپ میں بیٹھ کر اس عیدگاہ کے لیے کوشش کر رہے تھے. میں سائیکل سے شاید جا رہا تھا, میں رک کر کے وہاں پر اس کے لیے دل سے دعا نکلی کہ بتلاؤ, ایک ریٹائرڈ آدمی, لیکن پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا گھس گیا ہے, اس کے دل میں کیا داخل ہو گیا ہے کہ اپنی بقیہ زندگی وہ مسجد کے لیے یا عیدگاہ کے لیے, اللہ کے گھر کے لیے یہ وقف کرنا چاہ رہا ہے. یہ دولت ہمیں نصیب نہیں ہوئی, ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں, ہمیں یہ دولت نصیب ہوئی نہیں ہوئی, فلاں کو نصیب نہیں ہوئی, ڈھکا کو نصیب نہیں ہوئی, یہ دولت کسی ایک شخص کو نصیب ہوئی ہے, تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فضل اس پر نازل ہو چکا ہے اور اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ ہونا چاہ رہا ہے. ورنہ کوئی اٹھتا ہے, ہاتھ میں اللہ رب العزت قینچی پکڑا دیتے ہیں کہ جاؤ کپڑا کاٹو اور روزی کماؤ. کوئی اٹھتا ہے, اللہ رب العزت اس کے ہاتھ میں کدال اور فرما دے دیتے ہیں کہ جاؤ اینٹا بناؤ اور روزی کماؤ. کوئی اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کوئی آلہ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. لیکن بڑی خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جب وہ اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے گھر کی تعمیر اور اپنے گھر کی فکر کرنے میں اس کو لگا دیتے ہیں. حضرت قاضی رضوان صاحب, قاضی امارت شریعہ اکھٹا تشریف لا چکے ہیں. استاذ محترم حضرت مفتی انوار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے بڑی گستاخی ہوگی کہ ان دو اکابرین کے خلاف. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.